السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج ہم 8واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے۔ آیت نمبر 109 7ویں پارے کا اختتام میں ہم نے پڑھی تھی، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں شد و مد کے ساتھ کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ لازماً اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے، یعنی ان کے مطالبے کے مطابق ایک فرشتہ تو کیا فرشتوں کی فوجیں اتار سکتے ہیں، ان فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دکھا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم واقعتاً فرشتے اتار بھی دیتے، ان کو دکھا بھی دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور مردے بھی ان سے گفتگو کرتے اور ہم تمام چیزیں لا کر ان کے روبرو جمع کر دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر اللہ چاہے اور کسی کے اندر حق کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ معجزوں کے بغیر بھی ایسے لوگوں کی آنکھیں کھول دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے طالبان حق کی رہنمائی فرمائی اور وہ کوئی معجزہ دیکھے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے۔ یہاں جاہلوں سے مراد جذباتی لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنے جذبات کے آلہ کار بن جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین۔ انبیاء علیہم السلام کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی ضرورت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو ان کے خلاف کیوں کھڑا کر دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت اہم قانون ہے جس کے بارے میں راہ حق کے ہر مسافر کو معلوم ہونا چاہیے، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ مقصود اس سے سچائی اور خلوص کا امتحان ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر حق اور باطل میں باہم کشاکش نہیں ہوگی تو پھر کھرے اور کھوٹے کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی کہ کون واقعی حق پرست ہے اور کون جھوٹا دعوے دار ہے، کون اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اور کون صرف زبانی باتیں کر رہا ہے۔ یہ دنیا تو بنی ہی آزمائش کے لیے ہے، اور اس دنیا کے اندر اگر شر کا وجود ہی نہ ہو، ہر جگہ خیر ہی خیر ہو، تو خیر کے طلبگاروں کی تو آزمائش ہی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہاں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ کشمکش کی فضا ہم خود پیدا کرتے ہیں، ہم خود حق پر چلنے والوں کو تلاطم خیز موجوں کے سپرد کر کے ان کی ثابت قدمی کو چیک کرتے ہیں، پھر ثابت قدم رہنے والوں کو نوازتے ہیں۔ لہٰذا اس بارگاہ میں جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ کے حق کے، اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے، اور جو جتنی ثابت قدمی دکھاتا ہے، جتنی قربانیاں کرتا ہے، اتنا ہی اس کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ جو اللہ کے راستے کے مسافر ہیں، جو حق کے راستے کے مسافر ہیں، ان کو آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں پرفریب باتیں پہنچاتے رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ مثلاً ایک جن شیطان آتا ہے، اپنے ساتھی انسان شیطان کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو شاباش ہے تم پر، اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، اسی کو ثابت قدمی کہتے ہیں، پھسل نہ جانا، اپنے مخالف کے موقف کو قبول نہ کر لینا۔ ان کا آپس میں اس طرح کا گھڑ جوڑ اسی طرح چلتا رہتا ہے،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے کے لیے خود چھوٹ دے رکھی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے. ظاہر بات ہے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. اور ابو جہل کی کیا مجال تھی کہ وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا. وہ برچھا اٹھاتا ہاتھ میں، اللہ چاہتے تو اس کا ہاتھ شل کر دیتے، لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے چھوٹ تھی کہ ٹھیک ہے تم ہماری اس بندی کو جتنا آزمانا چاہتے ہو آزما لو. ان آزمائشوں سے ہمارے ہاں اس کے مراتب بلند سے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسا سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ کے ایک بندے پر انعامات کا ذکر جب ہوتا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ کس طرح میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معززین میں سے بنا دیا. یعنی ادھر تو دنیا میری شہادت کی خبریں سن رہی ہے، سب گھر والے میری جدائی کی وجہ سے پریشان ہیں، بچے رو رہے ہیں، لیکن کاش انہیں یہ بات پتہ چل جاتی کہ مجھے میرے رب نے کس کس طرح نواز دیا ہے، کیسے کیسے انعامات کی مجھ پر بارش ہو رہی ہے، میں یہاں کتنے عیش و آرام میں ہوں. اگر میرے اس اعزاز و کرام کی انہیں خبر ہو جائے تو وہ تو خوشیاں منائیں کہ میں کتنی بہترین جگہ پہ آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑیے آپ ان کو اور ان کی افطرا پردازیوں کو. یہ ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے کہ ہم نافرمانوں کو ڈھیل دیتے ہیں. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اعراض فرمائیے، اور جو یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں ان کو ان جھوٹوں میں پڑا رہنے دیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ایسا اس لیے تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں، پھر وہ اپنے برے اعمال کا جو بھی انبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں. اب دیکھیں گے ایک مثال سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پانی ہے، برقی رو کے ذریعے جب اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، الیکٹرولائسس کیا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹیو جو چارج والے آئنز ہیں اس کے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں حق اور باطل کی کشمکش کے ذریعے کھرے اور کھوٹے کی آیونائزیشن کرتے ہیں. اہل حق نکھر کر ایک طرف ہو جاتے ہیں، اہل باطل دوسری طرف ہو جاتے ہیں. اس طرح انسانی معاشرے کے اندر اچھے اور برے کی تمیز واضح ہو جاتی. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 179 کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. کیونکہ معاشرے کے اندر عام طور پر پاک اور ناپاک عناصر گڈ مڈ ہوتے ہیں. جب آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، تو یہ پاک اور ناپاک عناصر واضح طور پر الگ الگ ہو جاتے ہیں. یعنی منافق علیحدہ ہو جاتے ہیں، اہل ایمان علیحدہ ہو جاتے ہیں. اس آیت کے مطابق شیاطین انس و جن کو کھل کھیلنے کی مہلت اسی حکمت کے تحت فراہم کی جاتی ہے، اور منکرین آخرت کو بھی پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان شیاطین کی طرف سے پھیلائے ہوئے جو نظریات ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے ان کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں تو بے شک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتے. افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم ڈھونڈوں؟ یہ ایک سرچنگ کویسچن کے طور پر مشرکین مکہ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جس کو تم مانتے ہو میں نے بھی اسی کو اپنا رب مانا ہے، کیا اب تم چاہتے ہو کہ میں اس معبود حقیقی کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا حاکم تسلیم کر لوں، اور وہ بھی ان میں سے جو تم لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں. سورۃ زخرف میں آتا ہے قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، آپ کہیے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کو پوچھتا. یعنی جب میں اللہ کی پرستش کرتا ہوں، جب میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، تو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اس کی پرستش نہ کرتا؟ میں جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو تمہیں بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. سمجھانے کا جو انداز قرآن اختیار کرتا ہے وہ فطری انداز اختیار کرتا ہے.
اور منطق کی بجائے جذبات سے براہ راست اپیل کی جا رہی ہے کہ اپنے دل میں جھانکو، اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور سوچو، حقیقت تمہیں خود نظر آ جائے گی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ اہل کتاب زبان سے اقرار کریں نہ کریں، لیکن اپنے دلوں میں ضرور یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کے رب کی بات اس کی مشیت کے مطابق مکمل ہو چکی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر مکمل کر دی اپنی نعمت، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا اسلام کو بحیثیت دین کے۔ لا مبدل لکلماتی، یہ اللہ کی بات ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ تم جو مخالفتیں کر رہے ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، اس قرآن کا انکار کر رہے ہو، وہ سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے۔ جدید جمہوری نظام کے فلسفے کی نفی کے لیے بڑی اہم آیت ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کا یہ حکم بہت واضح ہے کہ اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی بات مانو گے تو تمہیں لازماً گمراہ کر دیں گے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کی اکثریت رہی ہے۔ دورہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تعداد دنیا کی پوری آبادی کے مقابلے میں، لاکھ کے مقابلے میں ایک کی نسبت بھی نہیں بنتی تھی۔ اس لیے اکثریت کو کلی اختیار دے کر کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ دین اسلام کا اصول یہ ہے کہ کلی اختیار اور اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اسی کے پاس رہے گا، جو اس کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے۔ البتہ اس کے احکام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر ظن اور گمان کی، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ اندازے مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، تیر تکے چلاتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں۔ پس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ کھانے پینے کی چیزوں کی حلت و حرمت کے بارے میں مشرکین عرب کے جاہلانہ نظریات اور توہمات کا یہاں پر رد کیا جا رہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہ بحیرہ، یہ صائبہ، یہ وسیلہ، یہ خام، جن کے بارے میں ہم سورۃ مائدہ کی 103 نمبر آیت میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کے بارے میں تمہارے تمام عقیدے من گھڑت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی پابندیاں اپنے بندوں پر نہیں لگائیں، لہٰذا حلال جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو اور بلا کراہت ان کا گوشت کھاؤ۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں۔ یہ تفصیل سورۃ نحل کی آیت نمبر 115 میں آئی ہے، اور سورۃ نحل کیونکہ سورۃ الانعام سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس لیے یہاں فرمایا کہ حلال چیزوں کی تفصیل تمہارے لیے پہلے ہی بیان ہو چکی ہے۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس چیز کے کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے کے لیے، اس قانون میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے۔ اگر اضطرار ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہے، تو حرام چیزوں میں سے کچھ بھی کھا کے اپنی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ،
اور چھوڑ دو گناہ کو، وہ کھلا ہو یا چھپا ہوا۔ یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں جلد ہی بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یقیناً یہ گناہ ہے۔ اور یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ مشرکین مکہ اپنے غلط اعتقادات کی حمایت میں طرح طرح کی حجت بازی کرتے رہتے تھے۔ مثلاً وہ یہ کہتے تھے کہ جو جانور اللہ نے مارا ہے یعنی خود سے مر گیا ہے وہ تو حرام ہے، اور جس کو تم خود مارتے ہو یعنی خود ذبح کرتے ہو تو کس دلیل کے تحت اس کو حلال مان رہے ہو۔ اسی طرح سود کے بارے میں بھی وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ یہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، جس طرح تجارت میں نفع ہوتا ہے ایسے ہی سودی لین دین میں بھی نفع ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ان کے شیاطین انہیں سکھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، تاکہ تمہیں بھی اپنے ساتھ گمراہی کے راستے پر لے چلیں۔ لہٰذا حکم دیا گیا کہ تم ان کی اس طرح کی باتوں کو نظر انداز کرتے رہا کرو۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، بھلا جو کوئی تھا مردہ پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، یعنی ایک شخص جو اللہ سے واقف ہی نہیں تھا، صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا تھا، اس کی انسانیت مردہ تھی۔ وہ حیوان کی حیثیت سے تو زندہ تھا لیکن بحیثیت انسان وہ مردہ تھا کیونکہ اس کے اندر انسانیت نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اسے ایمان کی ہدایت دی تو وہ گویا زندہ ہو گیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، اور ہم نے اس کے لیے روشنی کر دی، اب اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ یہ روشنی کس کی ہے؟ اس قرآن کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی ہے۔ اب اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے لوگوں کے درمیان، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور اس سے نکلنے والا بھی نہ ہو؟ اسی طرح مزین کر دیا گیا کافروں کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ مثلاً ایک وہ شخص تھا جس نے نظریاتی معاملات کی پیچیدگیوں کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، نور قرآن سے اس کے سینے کو منور کر دیا۔ اب جب یہ نور اس کے اندر آیا تو اس روشنی میں وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حق کی طرف متوجہ ہونے میں 6 سال لگے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 6 سال کے بعد ایمان لائے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد انہوں نے قرآن کو مشعل راہ بنایا، اللہ کے راستے میں سرفروشی کی لازوال مثالیں قائم کی۔ دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جو ساری عمر جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتے رہے اور اسی حالت میں انہیں موت آ گئی۔ انہوں نے نہ قرآن کا اقرار کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے تاکہ وہ اس میں خوب سازشیں کریں۔ پہلے آیت نمبر 112 میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے، وہاں فرمایا گیا تھا کہ شیاطین انس اور جن کو ہم نے خود ہی انبیاء کی دشمنی کے لیے مقرر کیا۔ یہاں پر اس سے ملتی جلتی بات کہی جا رہی ہے کہ ہم ہر بستی کے اندر وہاں کے سرداروں اور بڑے بڑے چودھریوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں کہ اگر وہ حق کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیں تو کھڑے ہو جائیں، علل اعلان کھڑے ہو جائیں۔ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکنا چاہتے ہیں روکیں، اپنی چال بازیوں اور مکاریوں سے حق پرستوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں۔ تو جہاں دشمنان حق کی آزمائش ہوتی ہے وہاں ایمان والے صادقین کی صلاحیتیں مزید اجاگر ہو جاتی ہیں، ان کے جوہر کھلتے ہیں، ان کی غیرت ایمانی کو جلا ملتی ہے۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی جو بھی یہ چالیں چلتے ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ اصل میں اپنے خلاف چل رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ جو یہ چال بازیاں کر رہے ہیں اس کا سارا وبال تو خود انہی پر پڑے گا۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ابو جہل نے جو کچھ کیا تھا اس کا وبال جب اس کے سامنے آئے گا جب اس کی آنکھیں کھلیں گی، لیکن اس وقت کیا حال ہوگا جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، تب واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، پھر اس کے لیے سزا ہی ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ،
اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہی چیز نہ دے دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی۔ یہ لوگ پھر وہی بات دہراتے ہیں کہ جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کو معجزے دکھائے گئے ویسے ہی ہمیں بھی دکھائے جائیں تب ہم ایمان لائیں گے۔ اس معاملے کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق جیسے مناسب سمجھا ہر قوم ہر امت کے ساتھ ویسا معاملہ فرمایا۔ پرانی امتوں کو حصی معجزے دکھائے گئے اس لیے کہ وہ نوع انسانی کا بچپن تھا، اور جب تک انسانیت کا اجتماعی شعور حد بلوغت کو نہیں پہنچا تب تک حصی معجزات کا ظہور مناسب تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو بہلانے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے پھر اس کے لیے عقل اور حکمت کی تعلیم ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جب کہ بنی نوع انسانی بحیثیت مجموعی شعور کی عمر کو پہنچ چکی تھی، اس کو حصی اور وقتی معجزوں کی بجائے ایک ایسا معجزہ دیا گیا جو دائمی معجزہ تھا اور علم و حکمت کا منبع اور شاہکار بھی تھا۔ یہ قرآن ان کو دے دیا گیا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے اور کس طرح سے لے۔ عنقریب پہنچے گی ان مجرموں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں سے اور سخت عذاب ان کی چال بازیوں کے سبب جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ جس کسی کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ شرح صدر اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت اور خاص عنایت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النشرح کی پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا۔ الم نشرح لک صدرک، لہٰذا ہر مسلمان کو اس شرح صدر کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسی باطنی بصیرت مانگنی چاہیے جس کی وجہ سے اسلام کی ہر چیز ہمیں درست نظر آئے۔ وہ آنکھ ہمیں چاہیے، دل کی آنکھ چاہیے۔ جب ایک بندہ مومن میں ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہر قدم پر ہر موڑ پر اس کو ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے جو اس کے ہر عمل پر اس کی تائید کرتی ہے، اور یہ انسان کی وہ اندرونی کیفیت ہے جس میں اس کی فطرت سلیمہ اور نیکی کے جذبے کے آپس میں جب خوشگوار مطابقت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دین کے کسی حکم میں اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، پھر وہ اللہ کی ہر بات اسی طرح قبول کرتا ہے جیسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا رویہ تھا۔ سمعنا واطعنا، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کو وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا، اور وہ ایسے محسوس کرتا ہے گویا آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے۔ بالکل جیسے آپ کو تجربہ خود بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اونچائی پر چڑھتا ہے، آپ کو پہاڑی پہ چڑھنے کا اتفاق ہوا ہو یا سیڑھیوں میں چڑھنے کا اتفاق ہوا ہو، زیادہ سیڑھیاں ہوں تو عام طور پہ انسان کی سانس پھول جاتی اور ایسے لگتا ہے کہ شاید اس کا دل دھڑک دھڑک کے باہر ہی نکل آئے گا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ہدایت کی توفیق عطا نہ ہو تو اس کے لیے راہ حق پر چلنا دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا ہے۔ پھر ذرا سی آزمائش آ جائے تو اس پہ لگتا ہے قیامت ٹوٹ گئی، ایک ایک قدم اٹھانا اس کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص جس کو اللہ نے شرح صدر کی نعمت سے نوازا، اس کے لیے نہ صرف حق کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے بلکہ حق کے راستے میں ہر تکلیف، ہر مشکل کو وہ شوق اور خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا سینہ تو نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ۔ ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا یہاں پر، قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون،
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ آیات نازل فرمائی ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہی ان کا مددگار ہے بسبب ان کے نیک اعمال کے۔ دار السلام جنت کا دوسرا نام ہے، اور یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ لقوم یذکرون، جن لوگوں نے اپنی محنتوں سے، قربانیوں سے اللہ کی دوستی کمائی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے دار السلام کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو اللہ کا قرب، اللہ کی پہچان ہمیں اس قرآن سے ملتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات کو دیکھنے سے ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنائے ہیں، جو قدرتی چیزیں بنائی ہیں، ان کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، ان پھلوں کو دیکھو، ان فصلوں کو دیکھو، سورج چاند ستاروں کے سسٹم کو دیکھو، ہوا پانی کے سسٹم کو دیکھو، بارش کے نظام کو دیکھو۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ لقوم یذکرون، اور جو نصیحت لے گا اس کے لیے لہم دار السلام، سلامتی کا گھر ایسے لوگوں کے لیے۔ چاہتے ہیں سلامتی کا گھر ملے تو دعا بھی کیا کریں اور کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم ویوم یحشرہم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا، اے جنوں کی جماعت، واقعتاً تم نے انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا۔ یعنی وہ جو تمہارے بڑے جن عزازیل نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، سورۃ الاعراف میں آتا ہے، اور تو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو تم نے تو واقعی یہ کام کر دکھایا، بہت سے انسانوں کو ہتھیا لیا۔ یہ جنات سے اللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے، کن کے؟ جنوں کے ساتھی، وہ کہیں گے، یعنی جنوں کے ساتھی جو انسان ہیں، اب یہاں یہ مکالمہ سن کے ان کی غیرت تھوڑی سی جاگے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ جنات نے ہمیں ہتھیا لیا، ہمارا شکار کر لیا۔ اس پر وہ بول اٹھیں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے پروردگار، ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، ہم تو ان سے اپنے کام نکلواتے رہے، ہم ان سے فائدے حاصل کرتے رہے، ہم نے تو جنات کو اپنا موکل بنایا ہوا تھا کہ ان کے ذریعے سے اپنی کہانت کی دکانیں چمکائیں، اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً آپ کا رب حکیم ہے اور علیم ہے۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں سناتے میری آیات؟ اب یہاں پر دیکھیں جن اور انس دونوں کو جمع کر کے بات کی جا رہی، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو انسانوں میں سے رسول آئے وہی جنات کے لیے بھی رسول ہیں، اور وہ تمہیں خبردار کرتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ وہ کہیں گے کہ ہم گواہ ہیں اپنی جانوں پر۔ یہاں آیا قالوا شہدنا علی انفسنا، اللہ کے معنی مخالف گواہی کے، یعنی آج ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں۔ وغرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ وہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں میدان حشر کے حوالے سے مختلف مکالمات آئے ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ بے شک ہم کفر کرتے رہے، لیکن اسی صورت میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 23 میں ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اس وقت ان کی کوئی چال نہیں چل سکے گی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہے ہمارے رب، ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا۔ چنانچہ یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ میدان حشر میں بہت سے مراحل ہوں گے اور بے شمار گروہ مواخذے کے لیے پیش ہوں گے، اور مختلف مراحل میں مختلف مواقع پر مختلف جماعتوں اور گروہوں کے ساتھ ہونے والے مختلف مکالمات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔
ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے مطابق گمراہ قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول اپنی قوموں میں رہتے، انہیں خبردار کرتے، نصیحت کرتے، خوشخبریاں سناتے، اپنا فرض ادا کرتے، پھر بھی اگر کوئی قوم قبول حق سے انکار کرتی تو وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتی، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اچانک کسی بستی یا قوم پر عذاب ٹوٹ پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی ہم عذاب نہیں دینے والے جب تک ہم کسی بستی میں رسول نہیں بھیج دیتے۔ اور جو عذاب آتا ہے پھر اللہ کی طرف سے جس سے قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، اسے تباہ و برباد کر کے بھولی بسری داستان بنا دیا جاتا ہے، وہ کسی رسول کی بعثت کے بغیر نہیں بھیجا جاتا، بلکہ رسول آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جب لوگ کفر پر اڑے رہتے ہیں تو انہیں تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ تمام نیکوکار بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی تمام بدکار ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ اعمال کے لحاظ سے مختلف افراد کے مختلف مقامات اور مراتب ہوتے ہیں۔ جیسے امتحان سب دیتے ہیں اور پاس بھی بہت سے ہو جاتے ہیں، لیکن ہر کوئی ٹاپ تو نہیں کرتا، یا ہر کوئی فرسٹ ڈویژن نہیں لیتا، کوئی سیکنڈ ڈویژن لیتا ہے، کوئی تھرڈ ڈویژن لیتا ہے، کوئی فرسٹ ڈویژن لیتا ہے، کوئی ٹاپ پہ چلا جاتا ہے۔ تو جیسا جس نے عمل کیا، جیسا جس نے پیپر اٹیمپٹ کیا، اسی کے مطابق اس کو رزلٹ ملے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، یہ ہے رب، آپ کا رب تو غنی ہے، رحمت والا ہے۔ کسی کو عذاب دے کر اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کسی کی بندگی اور اطاعت سے اس کا کوئی رکا ہوا کام چل نہیں پڑتا۔ وہ تو غنی ہے، ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے لے آئے۔ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر ہے کہ ایک نئی مخلوق کو تمہارا جانشین بنا دے، یعنی کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ کا اختیار مطلق ہے، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے، نئی نسل آدم پیدا کر دے، جس طرح اس نے تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل سے۔ جیسے قوم عاد عرب کی بڑی زبردست طاقتور قوم تھی، لیکن کفر اور سرکشی کی وجہ سے اسے تباہ کر دیا گیا۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ اہل ایمان ساتھی عذاب سے محفوظ رہے جو وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے اللہ کے حکم سے۔ ان لوگوں کی اولاد سے بعد میں قوم سمود وجود میں آئی، پھر قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا گیا، اور ان میں جو بچے وہ اہل ایمان تھے۔ وہاں سے نوع انسانی کی نسل آگے چلی اور مختلف علاقوں میں مختلف قومیں آباد ہوئیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جس طرح اللہ نے تمہیں اٹھایا ہے کسی دوسری قوم کی نسل سے، اسی طریقے سے وہ تمہیں ہٹا لے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ تم اپنی سازشوں سے، اپنی چال بازیوں سے، اپنی مکاریوں سے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ ہی تم اس کے قابو سے باہر جا سکتے۔ اللہ کے تمام وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ قل یا قوم علوا علی مکانتکم انی عامل، کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں۔ گویا چیلنج دے دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ مجھے تم لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے 12 برس بیت گئے ہیں، تم نے اس دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ہر طرح سے مجھے ستایا، 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رکھا، میرے ساتھیوں پر تم لوگوں نے تشدد کا ہر ممکن حربہ آزمایا، میرے خلاف جو کر سکتے تھے کرتے رہے، مزید بھی جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن میرا جو فرض منصبی ہے میں اس سے نہیں ہٹوں گا، میں اس کو ادا کرتا رہوں گا۔ تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے عاقبت کا گھر، یقیناً ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ عاقبت کی دائمی کامیابی کس کے لیے ہے، جنت کس کے لیے ہے اور جہنم کس کے لیے ہے، عنقریب تم لوگوں کو خود معلوم ہو جائے گا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے رکھا ہے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ۔ ایک بڑے خدا کو مان کے
چھوٹے خداؤں کو اس کی الوہیت میں شریک کر دینا ہی شرک ہے۔ اس میں بڑے خدا کا انکار نہیں ہوتا۔ جیسے ہندوؤں کے اندر مہادیو تو ایک ہے اور چھوٹی سطح پر ان کے دیوی دیوتا بہت زیادہ ہیں، اسی طرح انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ ان کا ہمیشہ ایک ہی رہا، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ اس کی صفات ہیں یہ اس کی صفات ہیں اور اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، لہٰذا اس کے لیے تو جی کیپٹل ہی آئے گا۔ لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے پھر ان کے گاڈز اور گاڈیسز بے شمار ہیں۔ اسی طرح اہل عرب کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تو ایک ہی ہے، کائنات کا خالق بھی وہی ہے، لیکن دیویوں اور دیوتاؤں کا بھی اس کی خدائی میں کچھ دخل اور اختیار ہے، یہ اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو بھی دے رکھا ہے، تو انہیں اگر نذرانے دے کے خوش رکھا جائے گا تو ہمارے دنیاوی کام بہتر انداز میں چلتے رہیں گے۔ اور اہل عرب کے جو معروف ذرائع معاش تھے وہ دو ہی تھے، بکریاں پالتے تھے یا کھیتی باڑی کرتے تھے، اور اپنے عقیدے کے مطابق ان کا طریقہ یہ تھا کہ مویشیوں اور فصل میں سے ایک حصہ اللہ کے نام پر صدقہ کرتے، ایک حصہ الگ کر کے بتوں کے نام پر دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے طور پہ انصاف سے کام لیتے تھے کہ کھیتوں کی پیداوار اور مال مویشیوں میں سے اللہ کے لیے بھی حصہ نکال لیا اور چھوٹے خداؤں کے لیے بھی نکال لیا۔ اس کے بعد جو تماشا کرتے تھے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ۔ پھر کہتے ہیں اپنے خیال سے کہ یہ تو ہے اللہ کے لیے اور یہ ہے ہمارے شریکوں کے لیے، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کہیں کوئی دقت آ گئی، کوئی ضرورت پڑ گئی تو یہ بتوں کے حصے میں سے کچھ نہیں اٹھاتے تھے، اللہ کے حصے میں سے نکال لیتے تھے، لیکن بتوں کے حصے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ یعنی بت ہر وقت ان کے سروں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر بت ناراض ہو گئے تو فوراً ان کی شامت آ جائے گی، لیکن اللہ تو نعوذ باللہ ان کی یہ تھنکنگ تھی کہ وہ تو دور ہے، اس لیے اللہ کے حصے کو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اور ان کی اس سوچ کو ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں ایک عام جو کسان ہوتا ہے وہ پٹواری کو ڈی سی کے مقابلے میں زیادہ اہم سمجھتا ہے، اس لیے کہ پٹواری سے تو اسے براہ راست واسطہ پڑتا ہے، سابقہ پڑتا ہے، جبکہ ڈی سی کی حیثیت کا اسے کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ صورتحال تھی ان کی کہ شریکوں کے لیے جو حصہ مختص کیا جاتا تھا اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے، لیکن اللہ کا جو حصہ ہوتا تھا اس میں سے نکال لیتے تھے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ اشارہ ہے مشرکین کے ان اعتقادات کی طرف جن کے تحت وہ اپنے بچوں کو جنوں یا مختلف بتوں کے نام پر قربان کر دیتے تھے۔ آج بھی ہندوستان میں اس طرح کے واقعات سننے میں آ جاتے ہیں کہ کسی نے اپنے بچے کو دیوی کی بھینٹ چڑھا دیا، لِيُرْدُوهُمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ انہیں برباد کریں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ سب کچھ نہ کرتے۔ تو چھوڑ دو ان کو اور ان کی افترا پردازیوں کو جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ دین کو مشتبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ایسے عقائد اور ایسی چیزیں دین میں شامل کر دی جائیں جن کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو، اور قتل اولاد بھی اس کی مثال ہے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ وہ دین اور مذہب کے نام پر کرتے تھے۔ فرمایا جو یہ افترا پردازیاں کر رہے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، اور کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہیں، ان کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جن کے بارے میں ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق۔ یعنی ساری خود ساختہ پابندیاں انہوں نے خود لگا رکھی تھی۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور جو کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹھیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں، اور کچھ چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ جھوٹ گھڑتے ہیں اس پر۔ یعنی اپنے مشرکانہ توہمات کے تحت کچھ جانوروں کو یہ سواری اور باربرداری کے لیے ممنوع قرار دیتے تھے، اور کچھ حیوانات کے بارے میں یہ بات طے کر لیتے تھے کہ ان کو جب ذبح کرنا ہے تو اللہ کا نام ہرگز نہیں لینا۔ اور اس سے پہلے آیت نمبر 121 میں جو حکم آیا تھا کہ مت کھاؤ اس چیز کو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، وہ دراصل ان کی اسی عقیدے اور رسم کے بارے میں تھا۔
سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ ان قریب انہیں سزا دے گا ان کے اس جھوٹ کی، یعنی یہ جھوٹی چیزیں جو انہوں نے اللہ کے بارے میں گھڑ لی ہیں، اللہ ضرور انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے، یعنی حاملہ مادہ جانور ہے، کوئی اونٹنی ہے، بکری ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا گوشت صرف مرد کھا سکتا ہے، عورت نہیں کھا سکتی، اس کے لیے ناجائز ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ مردہ ہو، یعنی وہ پیٹ کا جو بچہ تھا، اگر وہ ذبح کیا ہے جانور کو، بچہ مردہ نکلا ہے، تو پھر وہ سب اس میں حصہ دار ہوں گے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ علیم، اللہ ان قریب انہیں سزا دے گا ان کی ان باتوں کی جو انہوں نے گھڑ لی ہیں، وہ یقیناً حکیم اور علیم ہے۔ یہ ساری رسمیں خود ساختہ عقائد جن کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہماری شریعت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے اور ہمارے آباء و اجداد بھی اسی پر عمل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تردید کر دی۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی سے، بغیر علم کے، اور انہوں نے حرام کر لیا اپنے اوپر وہ رزق جو اللہ نے انہیں دیا تھا، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے، یعنی ان ساری غلط رسومات کو وہ لوگ اللہ سے منسوب کرتے تھے۔ دوسری طرف بتوں کے نام پہ قربانیاں دیتے، آستانوں پر نذرانے چڑھاتے تھے، اور اس طرح نذرانے وہ اللہ کے نام پر دیتے تھے۔ یہ سارے معاملات ان کے ہاں اللہ تعالیٰ اور بتوں کے لیے مشترکہ طور پر چل رہے تھے، تو انہوں نے سارا دین مشتبہ اور گڈمٹ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد ضلوا وما كانوا مهتدین، وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور اب وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں، یعنی یہ شرک کی گمراہی میں اتنی دور نکل چکے ہیں کہ اب ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔